بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 11 کا جو ہے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے سوشل ڈس آرگنائزیشن کا لنک تھا ہمارا مختلف ٹرمنالوجیز کے ساتھ، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، سوشل ڈس آرگنائزیشن اینڈ کرائم، اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس سوشل ڈس آرگنائزیشن اینڈ سوسائڈ، کہ سماجی بد نظمی جو ہے اس کا اور خودکشی کا آپس میں کیا لنک ہے۔ تو فرانس کے مشہور مفکر جو عمرانیات ایمائل رخائم نے خودکشی کے نظریہ پیش کیا، جو کہ ہم فورتھ کی بک میں بھی پڑھیں گے، اور اس نے اس نظریے کو پیش کرنے سے پہلے جو ہے ریسرچ پوری سوسائٹی پر کی تھی، اور پھر اس نے بتایا کہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اینڈ ہی آلسو ڈسکسڈ 4 ٹائپس آف سوسائڈ، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ بھی بنیاد بتائی کہ سوسائڈ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن ہے۔ پہلی ہے ایگوئسٹک سوسائڈ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں انائی خودکشی، کہ جب معاشرہ ایگوئسٹک جو ہے انائی خودکشی ہے، یہ ان افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے جو انٹروورٹیو پرسنالٹیز ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ نو باڈی کیئرز ہیم، نو باڈی لوز ہیم، اور ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے معاشرتی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، معاشرتی معمولات میں، معاشرتی پروگرامز میں، ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کرتے ہیں، اور جب فرد جو ہوتا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں سکون کھو بیٹھتا ہے، لوگوں سے کٹ جاتا ہے، اور جن میں اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اور اس ٹائپ کو ہم ایگوئسٹک سوسائڈ کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ہمارے نوجوان طبقے میں اور جو ترقی پسند افراد ہوتے ہیں ان میں ایگوئسٹک سوسائڈ پائی جاتی ہے، کیونکہ بعض وہ معاشرتی حالات کے ساتھ جو ہوتے ہیں مطابقت نہیں کر پاتی ہیں، اس طرح ان کے گروپوں کے مابین بد نظمی، بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، وہ معاشرتی زندگی میں انہیں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی ہے، اور ایسی انٹروورٹیو پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت جو اس کے اپوزٹ ہے وہ ہے الٹریسک سوسائڈ، احسارانہ خودکشی۔ ایگوئسٹک سوسائڈ میں تو انٹروورٹیو پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ رجحان ہوتا ہے خودکشی کا، جبکہ الٹریسک سوسائڈ میں ایسی پرسنالٹیز جو کہ ایکسٹروورٹیو ہوتی ہیں، جس کو ہم بیرون بیر بھی کہتے ہیں، دیر آر 2 ٹائپس آف پرسنالٹی، انٹروورٹیو اینڈ دا ایکسٹروورٹیو، ٹھیک ہے، سائیکالوجی کی ٹرم ہیں، اور پرسنالٹی کی جو 2 ٹائپس ہیں، تو انٹروورٹیو پرسنالٹی جس کو اردو میں اندرون بین، اور ایکسٹروورٹیو پرسنالٹی جس کو ہم اردو میں بیرون بین کہتے ہیں۔ تو اندرون بین انٹروورٹیو ان میں ایگوئسٹک سوسائڈ پائی جاتی ہے، اور بیرون بین جو کہ معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، گروہوں میں کھپ جاتے ہیں، جس گروہ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں اس پر اپنی جان مال دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ان کی جان ساری اس خودکشی کے مترادف ہوتی ہے، جس کو ہم عیسائی خودکشی کا نام دیتے ہیں۔ ہماری ثقافت میں ایسی موت قوم و ملک پر جان ساری کہلاتی ہے، جیسے کہ ہماری افواج کی اگزامپلز لے لیں، ٹھیک ہے، اپنی مذہبی جماعت کے ساتھ اتنا زیادہ کھپ جانا، لنک کر لینا، اور اپنی جان مال دینے سے بھی گریز نہ کرنا، اس صورتحال کو بھی جو ہے یہ صورت جو ہوتی ہے معاشرتی تنظیم سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ہم پھر اس لیے ہماری ثقافت میں یہ ٹائپ بری نہیں سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے انامک سوسائڈ، یہ سوشل ڈس آرگنائزیشن سے اچانک حالات بدلنے سے پیدا ہوتی ہے، جب اچانک کوئی چینج آ جاتا ہے سوسائٹی میں، اور معاشرے سے لوگ مطابقت نہیں رکھ پاتے ہیں، اس وقت بھی لوگ انامک سوسائڈ جو ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ انامک سوسائڈ جو ہے وہ نارم سے ہے، جیسے کہ معمولات کا نظام بالکل ختم ہو جانا، معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کا گڑبڑ ہو جانا، لوگوں کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہ ہو، اور اچانک معاشرتی حالت کے بدلنے سے لوگ اپنی نئی حالت میں اپنے کار منصب سر انجام نہ دے سکیں، اور معمولات کا یہ خلاج ہوتا ہے ان میں ذہنی انتشار پیدا کرتا ہے، بے چینی پیدا کرتا ہے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب وٹ کمز ٹو نیکسٹ، کہ آگے کیا ہوگا۔ اس صورتحال میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں ان میں یہ سوسائڈ پائی جاتی ہے، جیسے کسی کی اپنے بہت ہی عزیز رشتہ دار کی اچانک موت ہو جانا، یا بیٹے کی یا باپ کی ڈیتھ، یا کسی فرد کو اچانک کوئی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ایسی کوئی ناگہانی سچویشن کا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، طالبات کا خلاف توقع امتحانات میں فیلئر ہو جانا، تو اس صورتحال میں بھی لوگ جو ہے لامعمولاتی خودکشی کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ آپ نے نیوز پیپر میں بھی سنتے ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں اس کسی اسٹوڈنٹ نے امتحانات میں فیل ہونے پر خودکشی کر لی۔ اس جاپان میں بہت زیادہ ریٹ پایا جاتا ہے جس میں لوگ تھوڑی تھوڑی بات پر جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، باس سے ڈانٹ پڑنے پر، کسی بزنس لاس ہونے پر، تو جاپان میں سب سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ خودکشی کا پایا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں خودکشی معاشرتی بدنظمی کی وجوہات۔ What are the causes of social disorganization؟ تو معاشرتی بدنظمی معاشرتی تنظیم کی اپوزٹ ہے، اس کی ضد میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گروہ کو جوڑنے والے تعلقات کم ہونے سے وجود میں آتی ہے۔ معاشرتی بدنظمی کیونکہ سوسائٹی میں سوشل آرڈر بھی ہوتا ہے، سوشل ڈس آرگنائزیشن بھی ہوتی ہے، تو دونوں صورتیں جو ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر سوسائٹی جو ہے اس میں بہت ہی آرگنائزیشن ہے، کوئی ڈس آرگنائزیشن نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خواہ جتنی مرضی سوسائٹی ڈیولپ ہو یا انڈر ڈیولپ ہو یا ڈیولپنگ ہو، ہر سوسائٹی میں جو ہے وہ جو ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن پائی جاتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کے کیا کازز ہیں۔ فرسٹ ون از دا وظائف میں ناکامی، فیلئر ان دا فنکشنز۔ اب فنکشنز کس کے فیلئر ہیں؟ انسٹیٹیوشنز کے، کیونکہ سوسائٹی ڈیپینڈز آن دا انسٹیٹیوشن، اور جو ہمارے 5 سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں سب سے پہلے فیملی ہے، پھر ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، اکنامک اینڈ دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ انٹر لنکڈ ود ایچ ادر اینڈ انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، ٹھیک ہے۔ اگر ایک میں ڈس فنکشننگ ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے اداروں پر بھی پڑتا ہے، اور معاشرے کے جتنے بھی جو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے جس میں سب چیزیں آپس میں لنک کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں، سارے انسٹیٹیوشن افراد کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے، معاشرے میں تنظیم قائم رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی ادارہ اپنے وظائف میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی ناکامی جو ہوتی ہے اس کا اثر دوسرے اداروں پر بھی پڑتا ہے، جس سے معاشرے کی بہت سی حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں، معاشرے میں معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر اکنامک انسٹیٹیوشن اگزامپل لیتی ہے اور وہاں پر چیزوں کی پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسری اداروں پر پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں بھی اس کا، جس سے لوگوں کی جب ضرورت کی چیزیں نہیں ملیں گی، لوگوں میں بے چینی پائی جائے گی، اور اس سے پھر سوشل ڈس آرگنائزیشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے اس کی کازز معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی۔ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی بھی معاشرتی بدنظمی پیدا کرتی ہے۔ معاشرتی معمولات والا آپ چیپٹر پڑھ چکے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈس آف بیہیویئر از کالڈ سوشل نارمز، اور جب لوگ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ڈیوینسی اختیار کرتے ہیں، بے روی ڈیلنکوینسی کرتے ہیں، جس سے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو معاشرے کے افراد کی یہ حالت بھی سوشل ڈس آرگنائزیشن کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور ہے سوشل پرابلمز، معاشرتی مسائل۔ تو معاشرتی مسائل جو ہوتے ہیں، آپ کو اس کی بھی آپ نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے کہ ایسی سچویشن، ایسی ناپسندیدہ صورتحال جس سے کافی سارے لوگ متاثر ہوں اور اس سے مل کر نکلنا چاہے، اس کو ہم سوشل پرابلمز کا نام دیتے ہیں۔ دیر آر مینی سوشل پرابلمز ایگزسٹ ان پاکستانی سوسائٹی، جیسا کہ پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، مکانات کی قلت ہے، کرائم ہے، یہ سارے جو سوشل پرابلمز ہیں اس سے بھی لوگوں میں بے چینی، انتشار پیدا ہوتا ہے، بدنظمی پیدا ہوتی ہے، سوشل آرگنائزیشن کو نقصان پہنچتا ہے، اور لوگ اپنے معاشرتی مسائل سے کو حل کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، سٹرائک کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، گھراؤ جلاؤ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا کام چھوڑ ہڑتالیں بھی کی جاتی ہیں، اس طرح وہ اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک معاشرتی بدنظمی کی وجوہات ہیں۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے قومی اقدار کا اچانک ٹوٹ جانا۔ تو جو ہماری نیشنل ویلیوز، دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو ایوری پاکستانی،
ٹھیک ہے. تو جو ہماری قومی اقدار جو ہر پاکستانی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر ان میں کوئی اچانک ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے، اس سے بھی معاشرے میں معاشرتی بدنظمی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ پاکستانی معاشرہ میں ہمارا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا، اور ان حصوں کا اتحاد قوم کی سب سے بڑی قدر تھی. تو لیکن جب 1971 میں ہندوستان کی مداخلت پر مشرقی پاکستان صوبہ علیحدہ ہو گیا تو اچانک ٹوٹ گیا، اور معاشرتی تعلقات کے اچانک کم ہونے سے بھی، ختم ہونے سے بھی کیا ہوا، معاشرتی خلاف پیدا ہو گیا. اور اس سے پوری قوم جو تھی ان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کہ بڑا یہ سانحہ تھا، لاس تھا کہ اپنی جو ہے دوسرے پاکستانی بھائیوں سے علیحدہ ہو جانا. تو یہ بھی معاشرتی بدنظمی کی ایک وجوہات ہے. اور اس کے بعد ہے غیر متوقع سیاسی انقلاب. تو اگر معاشرے میں کوئی جو ہے ان ایکسپیکٹڈ سیاسی انقلاب آ جائیں یا ایسی صورتحال، وہ بھی معاشرے میں معاشرتی بدنظمی لے کر آتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہیں، جو بھی سیاسی پارٹیز برسر اقتدار آتی رہتی ہیں، ہر کوئی اپنا اکنامک سسٹم جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، نئے آئین بنتا ہے، نئی اصلاحات، ریفارمز بنتی ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے نئے پیکیجز، پروگرامز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک کیا ہوتا ہے کہ لیکن کبھی کبھار لگاتار ایک ہی عرصے تک کوئی بھی سوشل سسٹم جو ہوتا ہے قائم نہیں ہوتا، اور لوگوں میں معاشرے میں یکساں طرز زندگی اور سوچ و فکر پیدا نہیں ہوتی ہے. تو یکساں ثقافتی انداز بھی قائم نہ ہو پائے، ان میں بھی تغیر اگر آتا رہے، اور ان غیر متوقع معاشرتی تبدیلیوں کو معاشرے کے ایک طبقہ پسند کرتا ہے، دوسرا ناپسند کرتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری نیشنل انٹیگریشن ہے، قومی یکجہتی، اس کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ متفق نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی قرارداد پر، آئین پر، یا کوئی بھی جو قانون بنتا ہے یا ریفارمز ہیں، پروگرامز ہیں، تو لوگ اس طرح گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک، اور اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، جو ہمارا معاشرہ کئی سیاسی و سماجی دھڑوں بندیوں میں بڑھ جاتا ہے، اور لوگوں میں پھر کیا پیدا ہوتا ہے، بے چینی، انتشار، اور جو کہ ڈس آرگنائزیشن کا ایک ہے. اور معاشرے میں اندرونی تصادم پیدا ہونے سے بھی بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جب لوگوں کے آپس میں کنفلکٹس ہو جاتے ہیں، اس سے بھی سوشل ڈس آرگنائزیشن جو ہے پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ثقافتی خلیج. ثقافتی خلیج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمنالوجی ہے، کلچرل لیگ جس کو کہتے ہیں. اس میں ہماری جو میٹیریل کلچر ہوتا ہے، مادی ثقافت، وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور جبکہ جو ہمارا نان میٹیریل کلچر ہے، غیر مادہ ثقافت، وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے. اور جب ان دونوں ثقافتوں کی رفتار جب غیر متوازن ہوتی ہے تو جو سچویشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ثقافتی خلیج کا نام دیتے ہیں. جیسا کہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے بڑی بڑی عمارات بنا لی، چیزیں خرید لی، ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی، لیکن اگر لوگوں کی، یہ تو ہمارا میٹیریل کلچر ہو گیا، لیکن اگر لوگوں کی سوچ، ایٹیٹیوڈز، بیہیویئر میں تبدیلی نہیں آتی ہے، جس کو ہم نان میٹیریل کلچر کا نام دیتے ہیں، تو اس سے بھی کہتے ہیں دونوں پہلوؤں میں ہم آہنگی نہیں رہتی، معاشرے میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، معاشرتی مسائل ابھرتی ہیں. اس حالت کو ہم پھر معاشرتی بدنظمی کا نام دیتے ہیں. پھر ہے معاشرتی اقدار میں تصادم. سوشل ویلیوز جو کہ ہر سوسائٹی کی ہوتی ہیں، اور یہ معاشرے کے افراد کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اگر ان میں بھی تصادم آ جائے، اس سے بھی معاشرے میں معاشرتی بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سوشل ویلیوز کو حصول کے لیے لوگوں میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. منظم پروگرام کی ناکامی. مختلف قسم کے جو آرگنائز پروگرامز جو گورنمنٹ چلاتی ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے، امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو بڑھانے کے لیے، یا اور بھی جو ہے، اگر وہ اچانک جو ہے وہ پروگرام فیلئر ہو جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ جو اس پروگرام کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں، اگر وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کا لائف سٹائل ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا، اکنامک پرابلم کا، کرائسس کا شکار ہو جائے گا ہمارا معاشرہ، اور اس سے معاشرے میں کرائم اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کافی ساری جو ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے ایک اور ہمارا پوائنٹ، جغرافیکل موبلٹی.
جغرافیائی حرکت پذیری. اب جغرافیائی حرکت پذیری ہوتی کیا ہے؟ جیوگرافیکل موبلٹی کہ جغرافیکل موومنٹ آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر از کالڈ دا جغرافیکل موبلٹی. ٹھیک ہے، تو جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اس سے بھی معاشرے میں معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اربنائزیشن ہوتی ہے، لوگ جب رورل ٹو دا اربن ایریا میں موو کرتے ہیں اس سے بھی معاشرے میں معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں آبادی گنجانیت ہو جاتی ہے، پولوشن بڑھ جاتی ہے، کرائم ریٹ انکریز کر جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہاؤسنگ جو مکانات کی قلت ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 میں سب سے بڑی جغرافیائی حرکت پذیری ہوئی جب ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے اور اس سے پھر بہت سارے آبادکاری کے مسائل پیدا ہوئے. پھر 11 سپٹمبر 9/11 کا جو واقعہ ہے اس کے بعد افغانستان میں امریکہ نے خانہ جنگی ہوئی، اس سے بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان ہجرت کر کے آئے. پاکستان کی اکانومی پر بہت زیادہ برڈن ہو گیا اور اس سے بھی پاکستان بہت سارے معاشرتی مسائل کا شکار ہو گیا اور اس سے بھی معاشرے میں سوشل ڈس آرگنائزیشن ہوئی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیچرل کیلمٹیز کی، قدرتی آفات کی. قدرتی آفات جو کہ جیسا کہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، اس سے بھی معاشرے میں بدنظمی پیدا ہوتی ہے. افراد کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس سچویشن سے کیسے جو ہے نکلیں. آپ دیکھ لیں کہ آج کل کرونا کا سچویشن سسٹم چل رہا ہے، اس سے کیسے ہماری اکانومی پر بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اکانومی پر بہت زیادہ جو ہے اثر انداز ہوئی ہے اور اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے بے روزگار ہو گئے، ان کا اپنے گھر کے چولہے کو نہیں جلا پائے، جس کی وجہ سے بھی معاشرے میں بہت ساری بدنظمی پیدا ہوئی. تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، ایسی سچویشن اگر معاشرے میں آتی ہیں تو اس سے بھی معاشرہ جو ہے وہ سوشل ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے معاشرتی تغیر، سوشل چینج. تو سوشل چینج بھی کیا ہے، ایک دم سے اگر معاشرے میں اگر سوشل چینج آتا ہے، ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہوتی ہے، نہ ہی سٹیٹک ہوتی ہے، معاشرے میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو اگر ایجادات اور دریافتیں بھی معاشرے میں بعض دفعہ بدنظمی پیدا کرتی ہیں اور معاشرے میں جب تغیر آتا ہے اور افراد اگر ان ایجادات سے یا دریافتوں سے مطابقت نہیں کر پاتے ہیں یا اس سوشل چینج سے مطابقت نہیں کر پاتے ہیں تو اس سے بھی ان میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور اس حالت کو ہم بدنظمی کا نام دیتے ہیں، سوشل ڈس آرگنائزیشن کا. تو اس سے بھی معاشرے میں معاشرتی بدنظمی پیدا ہوتی ہے. تو یہ سارے کازز تھے سوشل ڈس آرگنائزیشن کے. ویری امپورٹنٹ چیپٹر، یو ول ہیو ٹو پریپیئر اٹ.